نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز بھائیو، آج انشاءاللہ چند مسائل ہیں، ان کے جوابات دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ ظاہر ہے جب ایمان لائیں گے، تقوی پرہیزگاری اختیار کریں گے تو وہی لوگ صادقین کہلائیں گے، اور انہی کے ساتھ ملنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو بھائیوں نے سوال پوچھے، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جب آدمی اپنے گھر میں بات کرتا ہے اور مطلب اس کی فیلنگز جو جذبات ہوتے ہیں وہ ابھرتے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ جو ہے قطرے زائل ہو جاتے ہیں، یعنی قطرے آ جاتے ہیں، تو کیا ان سے غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیں، یہ جو قطرے نکلتے ہیں، آدمی کسی سے بات کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے جو شرعاً ناجائز ہے، ممنوع ہے، لیکن لوگ دیکھتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہ قطرے منی کے نہیں ہوتے، یہ مزی کے ہوتے ہیں۔ تو مزی جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ نے کپڑا صاف کرنا ہے تو اس کو دھو کر صاف کر سکتے ہیں یا چھینٹے مار دیں، اور مزی کے لیے غسل نہیں ہے بلکہ آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے سے یعنی پہلے استنجا کرنا ہے، استنجا کرنے کے بعد وضو کر لینا ہے، اسی سے ہی آپ کو طہارت اصغر حاصل ہو جائے گی۔ یہی صاحب اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر قطرے نکل چکے تھے نماز کے اندر اور اس کو معلوم نہیں ہوا، یا نماز سے پہلے قطرے آ چکے تھے تو نماز اس نے پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ میرے تو جو قطرے ہیں وہ نکل چکے تھے، تو اس لحاظ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو نماز اس کو دوبارہ لوٹانا پڑے گی جب اس کو یقین ہو کہ یہ قطرے جو ہیں دوران نماز یا نماز سے پہلے نکلے ہیں، تو اس کے لیے نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے، یعنی دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی۔ اور یہی صاحب آگے پوچھتے ہیں کہ اگر پیشاب کرنے کے بعد کچھ قطرے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں انسان کے، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو وسوسہ آتا ہے، وہ حقیقت میں قطرے نہیں ہوتے بلکہ جو مرد کا اللہ تناسل ہوتا ہے اس سے ہوا خارج ہوتی ہے، اس کو ری کہا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح میں۔ تو اگر یقینی طور پر وہ ری خارج ہوئی ہے تو اس سے اس کے اوپر جو ہے اس کی مطلب طہارت اصغر جو وضو ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اس کے ذریعہ سے وہ نماز مطلب اسی کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ اس کو نئے سرے سے طہارت حاصل کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اور یہ جو قطرے آتے ہیں قبض کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور جریان کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، ان سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ غسل واجب ہوگا، تو غسل واجب نہیں ہوگا،
بس اس کے لیے آپ اگر یقینی طور پہ معلوم ہے کہ قطرے آئے ہیں تو پھر وہ کیا کرے، استنجا کر لے اور دوبارہ وضو کر لے۔ پھر تیسرے نمبر پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ صحبت کرتا ہے جب اپنے گھر والی سے، تو صحبت کرنے کے دوران اس نے پورے اپنے کپڑے جو ہیں نہیں اتارے، تو کیا وہ سبھی کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا پاک رہیں گے؟ تو اس میں قاعدہ کلیہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ جن کپڑوں کو نجاست نہیں لگی، جن کپڑوں کو گندگی نہیں لگی، تو وہ کپڑے پاک ہی ہیں، چاہے وہ آپ کا قمیص ہو یا آپ کی بنیان ہو یا کوئی بھی کپڑا ہو، اوپر لینے والا ہو، لحاف، تلائی ہو، کمبل ہو، کوئی بھی کپڑا ہے، وہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو کوئی نجاست نہ لگے، وہ کپڑا پاک ہی ہوگا۔ پھر یہ صاحب سوال کرتے ہیں کہ غسل کا جو پانی ہے اس کے اندر اگر آدمی کے جسم سے ٹچ ہو کر، مس ہو کر یا لگ کر پانی کے چھینٹے جو ہیں اس پانی میں گر جائیں تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ آیا کہ وہ پانی پاک ہی رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جسم کے اوپر گندگی لگی ہوئی تھی، نجاست ظاہری طور پہ لگی ہوئی تھی، نظر بھی آ رہی تھی، اور وہ نجاست جو ہے مطلب جو ہے اس میں گر جاتی ہے، جو پانی اس نے جمع کیا ہے بالٹی کے اندر یا ٹب کے اندر، تو پھر تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ویسے جسم کے ساتھ کچھ قطرے لگے پانی کے اور وہ قطرے اس برتن میں گر جاتے ہیں، برتن پہلے بتا چکا ہوں بالٹی کی شکل میں ہو، ٹب کی شکل میں ہو، کوئی بھی برتن ہے اس میں وہ قطرے شامل ہو گئے، تو پھر دیکھا جائے گا آیا کہ ان قطروں کی جو مقدار ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ جو پانی اس کے اندر تھا اس سے بڑھ جائے یا اس کے برابر ہو جائے، تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، چند قطرے اس میں گر جاتے ہیں اور اس میں کوئی نجاست بھی نہیں ہے، تو وہ پانی پاک ہی رہے گا، اس کے ساتھ آپ غسل کر سکتے ہیں۔ پھر یہ صاحب کہتے ہیں کہ کیا غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں جو غسل ہے اس کو طہارت اکبر کہا جاتا ہے، یعنی بڑی پاکی، بڑی طہارت۔ جب بڑی طہارت آپ کو حاصل ہو گئی، چھوٹی طہارت جس کو وضو کہتے ہیں وہ خود بخود اس کے اندر آ جائے گا، آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شرعی مسائل احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔